بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اس پاکستان کی 2022 کا سب سے بڑا وزیر اعظم پاکستان کا اہم ترین روس کا دورہ، جس میں تاریخ ساز معاہدے کیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان اور عمران خان اور رشیا کے صدر پوٹن کے درمیان 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ روسی تاریخ نے وزیر اعظم پاکستان کا غیر معمولی خیر مقدم کر کے دنیا کو حیران کر دیا، اور وزیر اعظم نے اس موقع پر پوٹن اور عمران خان کی ملاقات کے درمیان پاکستان کے معاشی معاملات میں، تاریخی اور دفاعی معاملات میں اہم ترین ایگریمنٹ کیے گئے۔ پوری دنیا اس کو اہم نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو بھی اجاگر کیا کہ اس دنیا کو جنگ سے بچانے کے لیے افغانستان کا پرامن حل اور اس کی مدد، اور مقبوضہ کشمیر سے بھارتی ظلم و ستم کا خاتمہ ہے۔ اس پر دنیا بھر کے اخبارات نے وزیر اعظم عمران خان کو نمایاں طور پر ان کی اہمیت دی۔ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پوٹن کے درمیان ملاقات میں توانائی کے خصوصاً اور گیس پائپ لائن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ پاکستان پوری دنیا میں تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق چاہتا ہے، لیکن وہ کسی کی بھی جنگ میں حصے دار نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز کا حل امن اور مذاکرات سے ہے۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ دنیا کو اب مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ اگر امریکہ 20 سال افغانستان میں رہ کے کامیاب نہیں ہوا تو پھر کوئی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر عمران خان کہنا تھا کہ پاکستان کو امید ہے کہ سفارتکاری سے فوجی تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تنازع یعنی کہ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور یہ کہ ترقی پذیر ممالک ہمیشہ تنازعات کی صورت میں معاشی طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آج ایک سیشن جج نے تاریخی فیصلہ دیا۔ مختصر وقت میں ایک ظالم شخص کو، ظاہر جعفر کو، جس نے نور مقدم کے ساتھ ظلم ستم کی انتہا کر کے اس کی جان لے لی تھی، اس کو سزائے موت کا عدالت نے حکم سنا دیا اور 35 سال کا سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے پر مقتولہ کے والدین نے کہا آج انصاف کی جیت ہوئی ہے۔ اگر پاکستان کی عدالتیں اسی طرح ظالم جابر اور انسان دشمن لوگوں کے خلاف فیصلہ کرتے رہیں تو پاکستان امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عدالتی نظام بہتر ہونے سے جرائم پیشہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، اور آخر میں آپ بتائیں گے کہ اپوزیشن ابھی تک تاحال ملاقات در ملاقات کے بعد بھی عدم اعتماد کی تاریخ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے تمام تر توجہ 27 فروری کو لانگ مارچ میں کر دیا، اور وہ اپنی ریوائیول کے لیے ایک بہت بڑا لانگ مارچ کرنا جا رہے ہیں، جس کا بلاول بھٹو ہر اول دستے کی قیادت کریں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم آ جاتے ہیں پہلی سٹوری پر۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ جب روس کا کیا گیا تو مختلف لوگوں نے اس پر خدشات کا اظہار کیا، لیکن اس موقع پر غیر جانبداری اہم سفارتکاری کرنے والے ڈپلومیٹ نے وزیر اعظم کے اس دورے کو اہم ترین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر بھارت روس اور امریکہ کے ساتھ ایک وقت میں دوستی رکھ سکتا ہے اور کاروبار کر سکتا ہے، اور پاکستان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کرے۔ وزیر اعظم کے دورے کے اعلامیے کے بعد اس دورے پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پوٹن کے ساتھ کہا جاتا کہ 3 گھنٹے طویل ملاقات کی، اور 1 to 1 ملاقات میں سخت ترین پروٹوکول دیا گیا، اور ساتھ ساتھ بیٹھ کے 3 گھنٹے اہم معاہدوں پر ایگریمنٹ کیے گئے۔ دونوں رہنما نے 2 طرفہ تعلق کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی مشاورت کی۔ اس موقع پر دونوں رہنما نے کہا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اور اکٹھے چلنے کا عہد کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پورے روس کے میڈیا میں بھی مرکز نظر رہے۔
ناظرین، اس موقع پر اعتماد اور ہم آہنگی سے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دونوں ملک مل کے دفاعی اور معاشی طور پر ترقی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور روس کے درمیان فلیگ شپ اقتصادی منصوبے کے طور پر پاکستان سٹریم گیس لائن پائپ کی اہمیت کا بھی ادا کیا، جس پر پیوٹن نے ہر ممکن پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے اور پاکستان کو جوہری اختیار دینے کے بھی کمٹمنٹ کی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے توانائی سے متعلق ممکنہ منصوبوں پر تعاون پر بھی بات چیت کی اور ان کے تعاون کی صورت میں وزیر اعظم پاکستان نے روسی صدر پیوٹن کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے روس کے ساتھ طویل مدتی کثیر جہتی تعلقات استوار کرنے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں اور ہمیشہ رجحان کو ڈسکریج کیا ہے۔ وزیر اعظم نے انسانی بحران سے نبٹنے اور افغانستان میں ممکنہ اقدامات اقتصادی بحران کو روکنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے جہاں روس کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات تھا، پیوٹن کے سامنے اس بات کو اجاگر کیا کہ پاکستان ایک مستحکم پرامن اور منسلک افغانستان کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا، اور پوری دنیا کو چاہیے کہ افغانستان کے امن کے لیے ان کی امداد جاری رکھے۔ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو اس خطے ریجن میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے، جس کی بھارت کے نریندر مودی کی چیخیں نکل آئیں، اس موقع پر وزیر اعظم نے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے سامنے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی اور انہیں اس میں کردار ادا کرنے کا کہا، اور کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم سے انہیں آگاہ کیا، جو ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، ایک سفارتکاری بہترین ہے۔ اس موقع پر ناظرین، وزیر اعظم نے باشگاف لفظوں میں کہا جموں و کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے ضرورت پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس حل کے بغیر آگے ترقی کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے نقصان دہ پیش رفت کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے ایسے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا کہ جو علاقائی توازن کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو۔ وزیر اعظم نے روس اور یوکرین کے درمیان تازہ ترین صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور واشگاف لفظوں میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا پاکستان امید کرتا ہے کہ سفارتکاری سے فوجی تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، اور یہ کسی ترقی پذیر ممالک اور ہمیشہ تنازعات کی صورت میں معاشی طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مل بیٹھ کر باہمی رضامندی سے حل کرنے میں ہی امن اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا دنیا میں انتہا پسندی اور اسلام فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی اور بقا باہمی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر صدر پیوٹن نے وزیر اعظم پاکستان کی امن کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہا، اور 3 گھنٹے طویل ملاقات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس ریجن میں امن کے لیے جو کام کیا ہے وہ خود اپنی ایک مثال آپ ہے۔ اس موقع پر ناظرین، وزیر اعظم کے ساتھ ان کے وزراء تھے فواد چودھری وزیر اطلاعات، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، حماد اظہر اور دیگر وزراء بھی، اسد عمر بھی ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ملک میں مختلف انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو قائل کیا، اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کی ٹیم کی رشیا کے بزنس مینوں نے اور رشیا حکومت نے تعریف کی۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا وزیر اعظم عمران خان کا دورے سے متعلق سرائیاں اپوزیشن بکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے، وہ حقائق سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اس موقع پر فواد چودھری، اسد عمر، شاہ محمود قریشی نے کہا روس سے نئے دور، وزیر اعظم عمران خان کا روس کا دورہ ایک نئے دور کا آغاز ہے جس سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوا جائے گا۔ انہوں نے کہا روس اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی مزید مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، جو اس ریجن میں امن کی مثال بنیں گے۔ اس موقع پر دو طرفہ تجارت میں اضافے پر بھی دونوں ملکوں نے زور دیا اور اس میں معاہدے کیے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے
فواد چودھری نے اس موقع پر کہا کہ روس کے دورے میں نون لیگ بچگانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے غیر معمولی خیر مقدم وزیر اعظم عمران خان کا کیا ہے، انہیں ریڈ کارپٹ سے ریسیو کیا گیا اور صدر پیوٹن نے ان کے ساتھ 3 گھنٹے طویل معاملات میں نہ صرف معاشی بلکہ دفاعی سمیت دنیاوی معاملات پر پوری انٹرنیشنل بین الاقوامی صورتحال پر بھی وزیر اعظم پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عین قریب وزیر اعظم عمران خان روس کے دورے کے بعد یورپ کا بھی دورہ کریں گے، جہاں پاکستان کو اقتصادی طور پر معاشی طور پر مضبوط کرنے کے معاہدے کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس دورے کو کامیاب ترین دورہ قرار دیا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کی خارجہ پالیسی کی بھی تعریف کی گئی، جبکہ اسد عمر نے انہیں رشیا کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے اور ہر قسم کے تعاون پر دونوں ملکوں نے رضامندی کا اظہار کیا، جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یورپی ممالک نے روس کی طرف سے یوکرین پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے روکنے کا کہا اور انہوں نے امن کی طرف لے جانے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ اس ملک میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے روس بیک فٹ پر جائے اور حملہ بند کرے۔ دوسری طرف پاکستان کی تاریخ میں ایک وحشت کا ایک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا تھا، جس میں ایک شخص نے ظاہر جعفر نے ایک خاتون نور مقدم کے ساتھ ریپ کے بعد درندگی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا تھا، جس پر پورے پاکستان کی عوام اور میڈیا نے شور مچایا، جس پر کہا جا رہا ہے کہ آج ایک عدالت نے تاریخی فیصلہ دیا اتنے مختصر وقت میں کہ جس سے درندہ سخت انسان جو انسانوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں ان کے لیے ایک عبرت کا نشان یہ فیصلہ بن جائے گا۔ اور عدالتیں اگر اسی طرح تیزی میں فیصلہ کرتی رہی تو پاکستان میں دہشت گرد اور درندہ بچوں کو مارنے والے قاتل اپنے انجام سے خوفزدہ رہیں گے۔ نور مقدم کا مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ناظرین سزائے موت اور 35 سال کی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ مجموعی طور پر ظاہر جعفر پر 4 کیس چل رہے تھے۔ ایک قتل کا ناظرین کہا جا رہا ہے، قتل کے کیس میں سزا سنائی گئی انہیں سزائے موت۔ دوسرا ریپ کیس میں 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ تیسرا غیر قانونی حراست میں رکھنے پر 4 دفعات پر مقدمہ تھا، 10 سال قید سنائی گئی۔ اور ایک چلان میں ایک اور تھا جس پر 1 سال سزا سنائی گئی، جسے مجموعی طور پر 36 سال سزا سنائی گئی، جس سے عدالت میں مقتولہ کے نور مقدم کے والد نے اس کو انصاف کی فتح قرار دیا۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عدالت نے اس موقع پر ملزم کے والدین اور تھراپسٹ ورکرز کے 6 ملزمان کو بری کر دیا۔ جرم میں معاونت پر ملزمہ جمیل احمد اور جان محمد کو 10 سال کی قید کا حکم صادر کیا۔ سیشن جج عطا ربانی نے فیصلے میں کہا کہ تفتیش میں نقائص تھے، ممکن ہے تفتیش کو ملزم کی فائدہ دینے کے لیے جان بوجھ کر نقائص رکھے ہوں۔ پولیس حکام تفتیش کو بہتر کرے اور کارروائی کر سکتے ہیں، مزید اس کو بہتر کرنا ہوگی۔ انہوں نے جرم میں معاونت پر سیکورٹی گارڈ افتخار احمد اور مالی جان محمد کو 10 سال قید کا حکم سنایا اور تھراپی ورکرز کے مالک سمیت 6 ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت ناظرین عدالت میں وکلا، تھراپی ورکرز کے ملازمین اور مرکزی ملزم کے والد ذاکر جعفر کے علاوہ مدعی مقدمہ شوکت مقدم بھی موجود تھے۔ مقتولہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے فیصلے کو انصاف قرار دیا، جبکہ مقتولہ کے والد نے مجرم ظاہر جعفر کے والدین کو بری کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ تاہم اس موقع پر شاہ ہاور نے کہا ہے تفصیلی فیصلہ آنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ نور مقدم کے والد شاہ ہاور کا کہنا ہے قید کی سزا آج اسی وقت سے شروع ہو جائے گی، یعنی کہ اسے کال کوٹری میں رکھا جائے گا۔
سیشن کورٹ کی انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا کہ جب سیشن کورٹ سزائے موت کی سزا دیتا ہے کہ بعد مرڈر ریفرنس ہائی کورٹ کو بھیجنے کا پابند ہوتا ہے، اور پھر اس کیس پر عمل درآمد پھانسی کا تب ہوگا جب ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ اس کو سزا کو قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ سزائے موت کو، تو پھر ان کو سب سے بڑی سزا سزائے موت ہو جائے گی۔ سیشن کورٹ کے فیصلے کے بارے میں شاہ خابر نے واشگار لفظوں نے کہا کہ مرڈر ریفرنس ہائی کورٹ میں ہی حتمی اس کو سزا پر عمل درآمد ہوگا، گو کہ انہیں آج کال کوٹری پر سزائے موت کی قید رکھا جائے گا، وہاں ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان اس کو کنفرم کریں گے تو اس درندہ سخت انسان کو سزائے موت کی سزا یعنی کہ پھانسی دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ملزم کے پاس گو کہ سپریم کورٹ اور صدر کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں ایسے ایویڈنس موجود ہے کہ ملزم کے بچنے کے 1% بھی کوئی چانس نہیں۔ نور مقدمہ کا جو خاص بات ہے ناظرین، جو پاکستان میں دہشت گردی اور یہاں کرائم کی وجہ یہاں سزائیں نہیں ہوتی، لیکن اس نور مقدم کیس کا ٹرائل 4 ماہ 8 دن صرف جاری رہا اور مجموعی طور پر 19 گواہ نے اپنے بیانات قلمبند کرائے۔ شفاق مجرم نے 27 سالہ نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو قتل کر کے سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا۔ پولیس نے مجرم سے پستول، چاقو، چھری، آئینی ہتھیار اور مقتولہ کا فون برآمد کیا تھا، اور پولیس چلان میں انکشاف ہوا تھا کہ مقتولہ نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کوشش کی۔ ناظرین، اس میں اہم بات ہے، اس میں درندہ صرف ملزم نے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے پاگل بھی قرار دیا، مختلف بہانے بھی لگائے، لیکن عدالت نے اس پر دونوں وکلا کے ذرا سن کر اپنا فیصلہ اتنے مختصر وقت میں کر کے اس ملزم کو ظاہر جعفر کو سزا دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں اگر پراسیکیوشن اچھی ہو اور ظالموں کو سزا دی جائے تو جرائم نہ صرف کم ہو سکتے ہیں بلکہ جرائم پیشہ جرائم سے توبہ کر کر بہتر راستے پر بھی چل سکتے ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ملزم پر 4 دفعات کے مقدمے تھی، پہلے قتل، اس پر اسے سزائے موت ہوئی، ریپ میں 25 سال، غیر قانونی طویل میں رکھنے میں 10 سال اور 1 سال۔ یقیناً پاکستان کی عدالتیں اور پروسیکیوشن اور پولیس اگر انصاف کے تقاضے پورے کریں تو جرائم کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور انصاف کا امن بھی اور انسانی زندگیوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آخر میں کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی عدم اعتماد کی تحریک لانے کے سلسلوں کی ملاقاتوں میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ایک بہت بڑا لانگ مارچ کرنے کے لیے بہت بڑی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کھوئی ہوئی ساکھ اس لانگ مارچ کے ذریعے بحال کر سکتی ہے۔ 27 فروری کو کراچی سے شروع ہونے والا 8 مارچ کو غالباً یہ اسلام آباد پہنچے گا۔ کیا اس دوران عدم اعتماد کی جو گفتگو تھی، ملاقاتیں تھی، وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گی؟ اس کے بارے میں جیسے جیسے پیش رفت ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔